ابھی آپ پیدا نہ ہوئے تھے، آپ کی پیدائش سے تقریباً 600 سال قبل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے بارے میں، آنے والی قوموں کو آپ کے بارے میں بشارت دیتے ہوئے جو بات کہی، اس کا تذکرہ جب اللہ نے قرآن مجید نازل کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ وہ اپنے بعد ایک رسول کی خوشخبری دینے والے تھے کہ جس رسول کا نام احمد ہے۔ گویا کہ آپ کی آمد سے صدیوں قبل جس نام کا کائنات میں چرچا تھا وہ آپ کا نام احمد تھا، جس کا تذکرہ اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی رکھ دیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد سے صدیوں قبل اپنی قوم میں اس بات کا اظہار کیا کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس پیغمبر کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں تو ہم نے نام احمد کو سمجھنا بھی ہے اور اس نام احمد کی سیرت پہ چلنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد کا معنی ہوتا ہے جو بے حد تعریف کرنے والا، خود بھی تعریف والے کو احمد کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور آپ کی شان کو دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں جس انداز سے اور جن الفاظ سے اور جن طور طریقوں سے اور جس طرح سے آپ نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کیا ہے، کائنات میں شاید کوئی اور اس طرح کے تعریف کے کلمات نہ کہہ سکا ہو۔ آپ دیکھیں پیغمبر کا اٹھنا، پیغمبر کا جاگنا، پیغمبر کے سفر، پیغمبر کے کھانے پینے کے معاملات، پیغمبر کی زندگی کے احوال، آپ کو ہر جگہ پہ اللہ کی حمد نظر آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنی حمد کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی مشکل حالات ہوتے تو آپ کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کی حمد ہے، اور آپ پر اگر کوئی آسانی اور نعمتوں کے حالات ہوتے تو آپ کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی نعمت کے ساتھ یہ اچھی چیزیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ کی نعمتوں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ہر حالت میں مشکل، آسانی، تنگی، فراوانی، ہر حال میں جو شخص اپنے رب کی باکمال تعریف کرتا ہے اس پیغمبر کو احمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر کا اعزاز کیا ہے؟ دنیا میں آپ نے تعریف کے کلمات کی وہ شان بیان کر دی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک آدمی کو چھینک آتی ہے، چھینک لینے کے بعد وہ صحابی نماز میں یہ کلمات ادا کرتے ہیں الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا، کہ اللہ تیری اتنی تعریف ہے جیسے تو پسند کرے، جیسے رب کو پسند ہے، بے شمار تیری تعریف ہے۔ نماز ختم ہوئی، آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا، ابھی بات کرنے والا کون تھا؟ سب خاموش ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا۔ فَأَرَمَّ الْقَوْمِ، حدیث کے الفاظ ہیں ساری قوم خاموش ہو گئی، تمام صحابہ پہ خاموشی چھا گئی۔ آپ نے پھر بات دہرائی، آپ نے فرمایا لم یقل بأسا، اس نے غلط بات نہیں کی، بڑی اچھی بات کی ہے۔ ایک صحابی ڈرتے ڈرتے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات میں نے کہے تھے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی تعریف اللہ کو خود اتنی پسند ہے کہ میں نے نماز کی حالت میں نگاہ نبوت سے دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا کہ 30 کے قریب فرشتے آسمان سے لپک رہے تھے، جلدی سے نیچے آ رہے تھے، ایہم یرفعھا اولا، ویسے تو میرے اور آپ کے پاس اللہ کے کرامن کاتبین ہر بات کو نوٹ کر کے اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں، لیکن حمد اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے 30 فرشتے نازل کر دیے، اور یہ ہر فرشتہ آگے بڑھ رہا ہے، کون سب سے پہلے حمد کے یہ کلمات لے کر
اپنے رب کے پاس پہنچائے گا۔ جس اللہ کو حمد کا اتنا پاس اور اتنی اللہ کی پسند ہے، اور جس پیغمبر نے حمد کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کی وہ دنیا میں تعریف کی ہے کہ آپ احمد بن گئے، رب ذوالجلال نے آپ کو احمد کا نام عطا فرما دیا۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کہنے والا صحابی صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز کے آغاز میں کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ نماز ختم ہوئی، سوال کیا، جواب ملا، فلاں نے کہا، آپ نے فرمایا میں نے آسمان سے 12 فرشتے دیکھے، اور ایک روایت میں لفظ ہیں فتحت لہا ابواب السماء، اللہ نے ان الفاظ کے لیے آسمان کے دروازے ہی کھول دیے ہیں کہ جو میری تعریف کرے، میں تعریف کے کلمات کو خود اپنے پاس اٹھا کے اللہ اپنے پاس ان کلمات کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ حضرات، میری نگاہیں نکلے ہوئے الفاظ کی کثافت کو نہیں جانتے، ان کے وزن کو نہیں جانتے، ہماری نگاہیں ہماری آوازوں کو نہیں دیکھ پاتی، لیکن کائنات کا رب ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھنے والا وہ اللطیف ہے کہ اگر ہم اپنی زبان سے کلمات بھی کہتے ہیں تو اللہ ان کلمات کو بھی ان کے وزن سمیت اٹھا کے اللہ اپنے ہاتھ درجہ قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے اپنے پیغمبر کے وصف احمد سے کیا نسبت ہونی چاہیے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عمل کر کے بتا دیا کہ جس حمد کی تعریف کی کلمات کی تعریف پیغمبر کائنات نے کر دی، میری زندگی کی اس کے بعد کوئی نماز ایسی نہیں کہ میں نے نماز کا آغاز کیا ہو اور میں نے یہ نہ پڑھا ہو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کوئی فرضی ہوتی تب بھی، کوئی نفلی نماز ہوتی تب بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی تعریف کے یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ حضرات، میرے اور آپ کے پیغمبر کے نام احمد سے کیا کیا ہمیں اسباق ملتے ہیں، ایک لمبی بات ہے، لیکن آج کی نشست کی آخری بات عرض کر کے بات کو سمیٹوں گا انشاءاللہ۔ یہ لفظ احمد پہ ہماری بات چلے گی۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ ذوالجلال والاکرام کے وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے حمد کا ذوق دنیا میں بھی دیا اور کل قیامت کے دن بھی دے گا۔ شفاعت کی لمبی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ سفارش کے لیے میرے پاس آئیں گے، ہر طرف سے نا امید لیکن ساری امیدیں باندھ کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے ہیں، میرے اور آپ کے نبی سر سجدے میں رکھیں گے، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے حمد کے وہ کلمات القاء کرے گا جو میں دنیا میں بھی نہیں جانتا کہ رب کی حمد کے کیا عظیم الشان کلمات ہیں۔ جب میں سجدے میں سر رکھ کے رب کی حمد کے وہ کلمات کہوں گا، اللہ کہے گا اے پیغمبر آپ سر اٹھائیے، سفارش کریں، اللہ آپ کی سفارش قبول کرتا ہے۔ اگر امتوں کے حساب کتاب کا سلسلہ بھی ہوگا تو میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر مجتبیٰ کے حمد کے کلمات کے ذریعے رب کو منانے پر ہوگا۔ تو جو دنیا و آخرت میں رب کی حمد اس انداز سے کرے کہ رب یہ بات کہہ دے پیغمبر مانگ ہم تجھ کو عطا کرتے ہیں، اس پیغمبر کو احمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پیغمبر کا یہ وہ عظیم الشان نام ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کی پیدائش سے صدیوں پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے امتوں کو سمجھایا تھا کہ میرا نبی ایک آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے پیغمبر کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے رب کی بہت زیادہ تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔